کرونا ٹائیگر فورس کو دی جائیں گی یا جو ذمہ داریاں ہیں جن کا ہم تعین کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دی جائیں گی، تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرانا ہے، اس طریقے سے مینٹین کرانا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پر ایک کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری اسٹرینتھ یہاں پر موجود ہے ٹائیگر فورس کی، لیکن ہم نے کسی کوشش کے تحت ہم نے یہاں پر ایک سوشل ڈسٹینسنگ کرانے کے حوالے سے جو سٹیپس لیے ہیں، آپ نے اسی طرح یہ سٹیپس لینے ہیں اس کمیونٹی کی مساجد میں کہ جہاں پر آپ جسے بلانگ کرتے ہیں۔ مساجد میں تراویحوں کے دوران آپ لوگوں نے بتانا ہے، ترغیب دینی ہے کہ جی آپس میں فاصلہ رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں۔ اگر میں وائرس کیری کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میرے اندر سمٹمز ظاہر ہوں، اس طرح کی علامات ہوں کہ جس سے یہ شواہد ملیں کہ اس کو کرونا سے جو ہے وہ انفیکٹ ہوا ہے، لیکن میں بالکل ہیلدی ہوں گا اور میں وائرس کو ٹرانسمٹ کروں گا۔ جب وہ ایک ہیومن باڈی سے دوسری ہیومن باڈی میں اور اس طرح ٹرانسمٹ ہوگا تو کسی ایسے شخص کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے کہ جو امیونو کمپرومائزڈ ہو، جس کی قوت مدافعت جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو، جو 50-55 سال سے اوپر کا افراد ہو، یا کوئی ایسے جس کو ریسپریٹری النس یا کوئی اور اس طرح کی ڈیزیزز ہیں کہ جو افیکٹ ہو سکتی ہیں، ایگریویٹ ہو سکتی ہیں کرونا وائرس کی اس انفلکس کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو گورنمنٹ کا احساس کفالت پروگرام اس وقت چل رہا ہے، اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 16 سینٹرز ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں بنائے۔ ان سینٹرز پہ جو بینیفیشریز ہیں ان کی تعداد 80,000 ابھی تک پہنچ گئی۔ 80,000 سے زیادہ جو بینیفیشریز ہیں ان کو فائدہ مل چکا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ڈسپنسیشن جو ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ کیش کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے۔ تو ایسے تمام جو سینٹرز ہیں اس پہ آپ کی موجودگی ہوگی تو آپ وہاں پر جو آفیشلز کام کر رہے ہیں، پولیس کے، ایڈمنسٹریشن کے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے، یا وہاں کے جو اسکول کی مینجمنٹ کے، تو ان کے لیے آپ ایک بڑا سپورٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مل کے ان کی سوشل ڈسٹینسنگ کرائیں گے، ایسے تمام غریب نادار افراد وہاں پر آ رہے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، ہر اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو یہ ایک بڑا آپ کی طرف سے کنٹریبیوٹیو رول ہوگا جو کہ اس پروگرام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آئیز اینڈ ایئرز کا کام کریں گے کہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں آپ کے، کہ وہاں پر 19 اشیاء جو ہونی چاہیے وہ موجود ہیں۔ قیمتیں جو ہیں جن کا تعین کیا جا چکا ہے اس سے زیادہ اوور پرائسنگ تو نہیں ہو رہی، ریٹس زیادہ تو نہیں لیے جا رہے، تو آپ اپنا ایک رپورٹنگ کا طریقہ کار ایسا بنائیں گے کہ ہم آپ کی کوارڈینیشن کروائیں گے یونین کونسل لیول پہ۔ جس یونین کونسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں کے سیکٹری آپ کو بلائے گا اس کے بعد، اور ان کے ساتھ مل کے آپ ایک واٹس ایپ گروپ ہے اور اس طریقے سے آپ ایک کوارڈینیٹ کریں گے۔ تو جب آپ یہ کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں تو وہ یونین کونسل کے سیکٹریز اے سی صاحبان کے ساتھ مل کے تحصیل لیول پہ اپنا کام کریں گے، اور اس طریقے سے جو بھی آپ کی آبزرویشنز ہوں گی اس کو آپ نے اور ہم نے مل کے ایز اے ٹیم ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ یہی وہ اسپرٹ ہے کہ جس کے تحت ہم کام کریں گے۔ اگر اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ یہ کرونا کی وبا سے ہم بہت جلد نکلیں گے، چھٹکارا حاصل کریں گے اور نارمیلٹی کی طرف آ جائیں گے۔ روٹین کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری روٹین کے جو معاملات ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہم جو ہے نا وہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت تو جو ہم نے کرونا کے حوالے سے مینجمنٹ کی ہے، تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 5,000 سے زیادہ لوگوں کی ہم نے اسکریننگ کر لی مختلف حوالے سے۔ اس میں 539 ہمارے پاس تبلیغی تھے جو کہ مختلف ٹیمز کے ساتھ مختلف علاقوں میں گئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے اسمبل کیا، تینوں تحصیلوں میں ان کو ان کے مرکز میں اکٹھا کیا اور وہاں پر ان کو مینیج کیا۔ اس میں جو جو سمٹمز جس کے شو ہوتے تھے یا جس کو ہم نے سمجھا کہ اس کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تو اس کو ہم نے پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد آئسولیٹ کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، اور باقیوں کو وہیں پر ہی اس کے مرکز پہ مینیج کیا، ان کی ساری ایڈمنسٹریشن، لاجسٹکس اور یہاں تک کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن۔ تو یہ ایسے تبلیغی ہمارے تھے کے پی کے، جی بی، کشمیر، سندھ، ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کروایا۔ 84 کے قریب ہمارے ابھی تک جو پیشنٹس تھے وہ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوئے کرونا سے۔ 84 میں سے صرف 4 یا 5 اس وقت رہ گئے ہیں، باقی تمام الحمدللہ ریکور ہو کے چلے گئے ہیں، اور اس میں کوئی بھی
سمپٹومیٹک نہیں تھا، کسی کے اندر اس طرح کے سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوئے، کسی کی صحت اس طریقے سے خراب نہیں ہوئی کہ جس سے یہ ہمیں خدشات ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ پراپر ایچ ڈی یو میں مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ لاک ڈاؤن کے اندر نرمی اس طریقے سے آئی ہے کہ تمام جو اکنامک سائیکل ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک روٹین لائف کی طرف جانا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کورونا کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ کریں۔ کسی جگہ پہ آپ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں، آپ فوراً سے کانشیس ہو جائیں کہ جی یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، ڈس انفیکشن نہیں ہو رہی، آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو آپ نے ترغیب دینی ہے، ان کو تھوڑا سا الگ کرنا ہے۔ آپ کی ریکگنیشن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کارڈز وغیرہ بھی بنائیں یا کوئی کیپس وغیرہ دیں تاکہ جو آپ کے ٹائیگر فورس کے آپ ممبرز ہیں آپ پراؤڈلی یہ کام کر سکیں اور آپ کی بہتر طریقے سے کوارڈینیشن سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، آفیشلز کے ساتھ ہو سکے، تاکہ آپ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ جو ہماری امپلیمنٹیشن ہے، اس کو بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جس کے اندر آپ نے بھرپور طریقے سے کام بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور آپ کو ہم نے ایک اویئرنیس کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہمارا رہے گا جب آپ یونین کونسل لیول پہ یا اپنے علاقے میں کمیونٹی میں کام کریں گے۔ آپ اچھے جو آپ کی پریکٹسز ہیں، اچھے کام ہیں، ان کی تصویریں ہمارے ساتھ شیئر کیے جائے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم کمیونٹی کو بھی اویئرنیس دیں اور سب لوگوں کو ایک دفعہ ایک ویو چلے کہ جی یہاں پر ایک بہت فعال قسم کی بھرپور طریقے سے کام کرنے والی وائبرنٹ سوسائٹی موجود ہے، اور اس کے اندر جو ٹائیگر فورس جس اسپرٹ کے تحت کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اور جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں وہ احسن طریقے سے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ سے ایکسکیوز چاہوں گا کیونکہ میں نے تھوڑا سا نکلنا ہے، تو میں اے سی صاحب سے کہوں گا، سی او ایجوکیشن سے کہوں گا، اور تمام جو ہمارے افسران ہیں یہاں پر موجود ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ اس سے آگے ذرا تھوڑی سی ان کی ٹیمز کی تشکیل دے دیں اور اس کو ان کی کوارڈینیشن اس طریقے سے کریں کہ یہ یونین کونسل کے سیکرٹریز کے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کے ایک اس فورم کے ساتھ بھی ہو، تاکہ ان کی جو بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، اچھی پریکٹسز ہیں، ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ شیئر ہوں بلکہ ان کو ہم ریپلیکیٹ بھی کریں۔ ایک آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو وہ اچھا کام سب کے لیے ایک لیسن بنے گا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، باقی پورے ڈسٹرکٹ میں یا اور جگہوں پہ بھی ہم اس کو شیئر کریں گے۔ تو یہی وہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی، اور آخر میں معذرت کرتا ہوں کہ کافی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا، ہمارے پاس سیٹنگ کیپیسٹی اس طرح کی نہیں تھی، لیکن یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جو جذبہ ہمارے وہاڑی کی عوام میں ہے، جو اس ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز کے اندر ہے، اس کے اندر باوجود اس کے کہ رمضان ہے، باوجود اس کے کہ ویدر کی ہارشنس ہے اور مشکلات تھیں، آپ لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائیں ایک کال پہ، اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہر اس مشکل گھڑی میں اسی طریقے سے انتظامیہ، ہم حکومت، ہمارے سیاسی نمائندگان، ہم لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ کرونا کے خلاف جنگ بھی لڑیں گے، اس سے ہم نکلیں گے بھی صحیح۔ نہ صرف کرونا بلکہ آگے آنے والے وقتوں میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو بھی صورتحال ہوگی اس میں اکٹھے ہو کے ہم کام کریں گے، اور اس اسپرٹ کے تحت اگر ہم کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاڑی جو ہے وہ بڑا لیڈ لے گا، اور ہماری وابستگی وہاڑی کے ساتھ ہے، ہمارا نام وہاڑی کے ساتھ ہے۔ تو ہم جب یہاں پر ایک اچھا کام کریں گے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ جی ٹائیگر فورس جو وہاڑی میں ہے، ٹائیگر فورس کے وہ جو فلانی وہاڑی کے اندر میلچی میں ہے یا وہاڑی تحصیل میں ہے یا ٹھنگی میں ہے یا کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں، انہوں نے یہ اچھا کام کیا۔ تو آپ چونکہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اچھے کام کو پروجیکٹ کریں، اچھا کام پروجیکٹ ہوگا تو وہ ایک سب کے لیے باعث فخر بھی ہوگا اور ایک اچھے طریقے سے ان کو اس مشکل صورتحال سے نکالے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ آپ کی تشریف آویے کا۔ میں اے سی صاحب سے اور سی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے سے آگے کنٹینیو کریں اور اس کو اس طریقے سے مینیج کریں نیکسٹ ٹائم کے 2-3 وینیوز آپ رکھ لیں تاکہ ہر کوئی وہاں اس وینیو پہ نہ آئے، اور کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جن کو بھی ہم بلا رہے ہیں تو وہ بڑی تعداد میں یہاں پر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور لبیک کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے ساری۔ لیکن اس کو مینیج کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام کی پارٹیسپیشن اور یہ اتنی دور سے جو تشریف لائے ہیں ان کو ایک لاجسٹکلی بہتر انوائرمنٹ میں بٹھا کے ان کو اویئرنیس دیں اور آگے ان کی ٹریننگ جو ہے کنڈکٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔